السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلوب کے بارے میں بات کریں گے کہ اسلوب کیا ہوتا ہے۔ تو اسلوب سے مراد تو یہ ہے کہ کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے ایک الگ اور جداگانہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کو ہم انفرادیت بھی کہتے ہیں، اور جس میں انفرادیت میں بھی بہت سے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی کو پڑھتے رہیں، کسی شاعر کو پڑھتے رہیں، کسی کہانی والے کو پڑھتے رہیں، ناول نگار کو پڑھتے رہیں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ ان کا جو لکھنے کا ڈھنگ ہے یا طریقہ ہے، اور جو الفاظ کی ان کی جو کاریگری ہے وہ ایک خاص پیمانے پر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جب ہمیں کوئی فرض کیا، پہلے اب تو خطوں کا اتنی رواج نہیں رہا، جب خط لکھتے تھے لوگ تو پھر پتہ چل جاتا تھا تحریر کو دیکھ کے بھی، اور پھر جو اس کا انداز بیان ہوتا تھا یا لکھنے کا طریقہ ہوتا تھا اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ اقبال کو پڑھتے رہیں اور پھر کسی اور شخصیت کو، فیض احمد فیض کو بھی پڑھتے رہیں، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں آپ کو کچھ نہ کچھ فرق ضرور محسوس ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جب بہت زیادہ، کیونکہ اب جو وسیع ہے، یہ علم بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اب اتنی شعراء ہو گئے ہیں اور اتنی کہانی لکھنے والے ہو گئے ہیں، تو بہرحال ان میں ہر کسی کی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عطا کی ہوتی ہیں، اور وہ ان میں کچھ مماثلت بھی ہوتی ہے اور کچھ جدا بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو لکھنے والا ہے، سارے لکھنے والوں کا ایک انداز نہیں ہوتا، ایک بات کو بیان کرنے کا ان کو مختلف ڈھنگ ہوتا ہے اور مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو پھر کسی بھی لکھنے والے کا جو وہ ایک پہچان بن جاتی ہے، یہ پہچان بننا اس کا اسلوب کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ لوگ ماہر ہوتے ہیں اور مشاق ہوتے ہیں، تو پھر ان کے پاس جو فن ہوتا ہے وہ بھی بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، اور پھر جو پڑھنے والا ہے یا اس کو پڑھانے والا بھی ہے، تو اسے ایک خاص اس کی جو طرز ادا ہے، تو اس پہ بھی اس کو کافی اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو اسلوب ہے، اس کا تو مطلوب تو فن ہے اور مقصود ادب ہے۔ یہ پھر لکھنے والے پہ ہوتا ہے کہ وہ غم ذات کو غم جہاں کس طرح بنا دیتا ہے، اور پھر غم یار کو غم روزگار میں کس طرح وہ تبدیل کرتا ہے۔ اور ادبی لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ تخلیق کا سب سے بڑا نقطہ عروج جس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہے۔ اور اسلوب میں خاص بات یہی ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی ادیب ہوتا ہے، اس کی جو فہم ہے، فکر ہے، سوچ ہے یا ادراک ہے، اور اس کی جو ایک خاص روش ہے، ایک طریقہ لکھنے کا ہے، وہ کس طرح ہے، اور پھر وہ جو ترکیب ہیں ان کو کس طرح انہوں نے انتخاب اس کا کس طرح ہے لفظوں کا، اور پھر کس طرح اس کے جو ہیں جملے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ اسلوب کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک طرز اظہار ہے جس میں انسان اور انسانی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو تحریر ہے وہ کسی شخصیت کا عینہ دار ہوتی ہے۔ ہر لکھنے والے کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنی شخصیت کو بھی ایک طرح سے وہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلوب میں دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، بلکہ ہیں یہ، ایک خیال ہوتا ہے اور دوسرا ایک خیال یا تجربہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر دوسرا جو الفاظ ہیں ان کا جو استعمال ہے تو وہ کس طرح ہے۔ اور ایک بات سقراط کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا جو انسان ہے وہ اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی سادہ سی تعریف کریں اسلوب کی، تو یہی ہے کہ کسی شخص کا مخصوص جو انداز ہے یا طرز تحریر ہے وہ اسلوب کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم
اس کے بارے میں تفصیلاً اس کی مثالیں بھی دیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔